دلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ اشرف صبوحی کی کتاب ہے اور یہ خاکوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب میں لگ بھگ 15 خاکے ہیں جو دلی کی مختلف ہستیوں کے سلسلے میں تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ 1943 میں انجمن ترقی سے شائع ہوئی یہ کتاب اور یہ بڑی مزے کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر دلی پر لکھنے والوں میں، اب اگر ہم شروع کرتے ہیں میر امن سے لے کر کے، اور بہت بڑا سلسلہ ہے جنہوں نے دلی پر لکھا ہے، ملا واحدی نے لکھا ہے، اور جو ڈپٹی نذیر احمد کے خانوادے سے لوگ ہیں، شاہد احمد دہلوی ہیں۔ حالانکہ یہ جو اشرف صبوحی ہیں یہ خود ڈپٹی نذیر احمد کے ہی خانوادے کے شخص ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ راشد الخیری نے لکھا ہے، خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، آغا حیدر حسن دہلوی نے لکھا ہے، اس کے علاوہ ناصر نذیر فراق اور مرزا فرحت اللہ بیگ کو کون بھول سکتا ہے۔ انہوں نے بھی دلی پر یا دلی کے سلسلے میں یا وہاں کی تہذیب و معاشرت پر بہت کچھ لکھا ہے، وہاں کی زبان پر لکھا ہے۔ لیکن اس کتاب کی مطلب اگر ہم یہ خوبی بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو لال قلعہ ہے یا یہ کہ جو وہاں کی بہت ہی اشرافیہ، جو وہاں کا اشرافیہ طبقہ ہے، اس طبقے کے علاوہ جو عوام ہے، جو شاہجہان آباد کی عوام ہے، جو پیشے کے اعتبار سے کوئی کباب کا پیشہ کرتا ہے، تو کوئی نہاری والا ہے، تو کوئی چپاتی والا ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی نائی ہے، وغیرہ وغیرہ، مطلب اس طرح کے لوگوں پر یہ کتاب ہے۔ ویسے تو عام طور پر خاکے جو ہیں وہ بڑے لوگوں کے لکھے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں خاکے کی بہت زرین روایت ہے اور عام طور پر بڑے لوگوں کے خاکے لکھے گئے ہیں۔ جیسے اگر ہم رشید احمد صدیقی کا ایک خاکہ ہے جو انہوں نے غالباً کندن ہے، اور ایک جو ہے وہ جو ان کا جو ہے ہمارے مولوی عبدالحق صاحب کا جو خاکہ نامدو مالی، اگر ہم ان خاکوں کو چھوڑ دیں تو عام طور پر خاکے جو لکھے گئے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کے ہی لکھے گئے ہیں، چاہے وہ نواب ہیں یا پھر اس کے بعد جو ہیں بڑے بڑے ادیب ہیں، اس طرح کی ہستیوں کے خاکے لکھے گئے ہیں۔ عام انسان کے خاکے کم لکھے گئے ہیں، تھوڑے بہت ہیں، لیکن اشرف صبوحی نے اپنے ان خاکوں کے اندر جس عوام کو اپنا موضوع بنایا ہے وہ ایک بہت ہی نئی چیز ہے، اور پھر اس عوام کے ساتھ جو دلی کی جو زبان ہے، جو ایک عام زبان ہے، جو بازاری زبان ہے، وہ اسی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ محلوں سے نکل کر کے، جب ہم لال قلعے سے نکل کر کے، بڑی بڑی جگہوں سے نکل کر کے جب ہم دلی کی پرانی دلی کی گلیوں میں جب ہم گھومتے ہیں تو جو وہاں کی زبان ہے، وہاں کا جو چٹخارا ہے، بولی ٹھولی ہے، ٹکسالی زبان ہے، وہ ہمیں مطلب اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ اشرف صبوحی نے بہت دلچسپ انداز میں وہ زبان مطلب لکھی ہے۔ اور اس کتاب میں لگ بھگ 15 خاکے ہیں، اور وہ خاکے کی فہرست کچھ یہ ہے، آپ کو فہرست ہی دیکھ کر کے بہت دلچسپی ہونے لگے گی۔ جیسے ایک خاکہ پہلا خواجہ میر انیس کا ہے، میر باقر علی یہ داستان گو ہیں، ان کا ایک خاکہ ہے۔ پھر مٹھو بھٹیارہ، کھمبی کبابی، ملن نائی، مرزا چپاتی، گنجے نہاری والے، میر ٹوٹرو، پیر جی کوے، مرزا اسفند یار بیگ، سیدانی بی، نیازی خانم، میاں حسنات، پرنانی اور بابو مٹکیلا۔ یہ اپنے آپ میں دیکھیے اس کے عنوان اور ان کے جو نام ہیں وہ اپنے آپ میں کتنے دلچسپ ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ پرانی دلی میں لوگ جب اس طرح کے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے تو گویا کہ ان کے ناموں کے علاوہ ان کے پیشوں کے ساتھ ان کو مخاطب کیا جاتا تھا، جیسے نہاری والا، کبابی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ سب خاکے جو ہیں ایک مخصوص طرز فکر اور طرز زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان خاکوں میں خاص چیز جو یہ ہے کہ جن لوگوں کے لکھے گئے ہیں ان کے یہاں اقدار کی کشمکش اور منافقت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا خلوص ہے۔ وہ لوگ جب دلی اجڑ گئی، خاص طور پر 1857 کے بعد، تو دلی میں ایک طرح کا یہ اجڑنے کا بیان جو ہے وہ میر اور
میر درد اور غالب اور شعراء کے علاوہ نثر نگاروں میں بھی بہت تیزی کے ساتھ ملتا ہے۔ اشرف صبوحی دراصل وہ، حالانکہ اشرف صبوحی کافی بعد کی پیداوار ہے، لیکن ان کے یہاں جو اس کتاب کا جو تعارف ہے وہ اسلم فروخی نے کیا ہے، اور اس تعارف کے اندر بہت دلچسپ تعارف ہے، بہت طویل تعارف ہے، جس میں ہم اشرف صبوحی کے بارے میں جانتے ہیں، اور اشرف صبوحی کا جو بچپنا جس طرح سے گزرا ہے، جس طرح سے اپنی نانی اور دادی اور وہ جو قدیم لوگ جو کہانیاں سنانے والے لوگ تھے جن کے درمیان گزرا ہے، وہاں سے ان کو مطلب وہ جو سب قدیم دلی کی جو روایات ہیں، وہاں کی کہانیاں ہیں، وہاں کی جو تہذیب و معاشرت ہے، اس کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے، تو پھر وہ مطلب اسی کو اپنا موضوع بناتے ہیں، اور ان لوگوں کو مطلب جو ہے وہ ان لوگوں کے خاکے تحریر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں مطلب ایک خاص قسم کا خلوص ہے جو ہمیں مطلب ان کی تحریروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ان خاکوں سے کچھ آپ کو کچھ ٹکڑے سنائیں، جس سے پتہ چلے کہ بھائی دلی کی زبان یا اشرف صبوحی کی زبان وہ کیا ہے زبان جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے کھمبی کبابی جو ہے، یہ ایک عام کردار ہے، لیکن اس کا مرقع بہت اس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے، جو ہمارے اشرف صبوحی صاحب ہیں، کہ پوری دہلویت اپنی وزاداری اور زبان و بیان کے برتاؤ کے ساتھ نکھر کے سامنے آئی ہے۔ کبابوں کی دنیا میں اس سے دلچسپ کوئی کبابی نہ تھا، سارا شہر کھمبی کبابی سے واقف تھا، لیکن صبوحی نے اردو زبان کے جو محاورے زبان زد خاص و عام تھے، کھمبی کبابی کی تیز ترار زبان سے ایسے ادا کرائے ہیں کہ پڑھنے والا اش اش کرتا رہ جائے۔ ذرا ایک اقتباس ملاحظہ کریں: خوب دھوبی بیٹا چاند سا، سیٹی اور پٹاخ، عجیب و زمانے لگ گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ آج کی کہو، جس کو دیکھو بے نوا کا سونٹا بنا پھرتا ہے، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں کی لاج۔ وہی مسل ہو گئی کہ باولے گاؤں اونٹ آیا، لوگوں نے جانا پرمیشور آئے۔ حضرت ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، ججو جھونٹوں میں عمر نہیں گزاری، رانڈ کے سانٹ بن کر نہیں رہے، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے۔ کیا کہا؟ 12 برس دلی میں رہے اور بھاڑ جھونکا۔ ہاں صاحب، اب تو جو کہو بجا ہے، آنکھ پھوٹی پیڑ گئی، دلی کا کوئی ہو تو اس کے پیٹ میں درد اٹھے۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، پھر جیسا راجا ویسی پرجا، جیسی گندی سیتلا ویسے پوجن ہار۔ میر کیا پوچھتے ہو، آٹے کا چراغ گھر رکھوں چوہا کھائے، باہر دھروں کوا لے جائے۔ اب یہ اس خاکے کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کے جو محاورے زبان زد خاص و عام تھے، جو کھمبی کبابی کی تیز ترار زبان سے ادا کرائے ہیں کہ بس مزہ آ جاتا ہے، بہت دلچسپ ہے۔ پورا خاکہ پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ اس میں ایک خاکہ جو ہے وہ میر ٹٹرو کا بھی ہے۔ اب یہ میر ٹٹرو کا خاکہ جو ہے، ان کا ذریعہ معاش جو ہے، یہ جو پرندوں کا پنجرا بناتے تھے اور بڑی محنت و مشقت سے بنا کر اسے، جو پرندوں کا پنجرا ہے، اس کو بازار میں فروخت کرتے تھے، لیکن جب بارشیں ہوتی تھیں تو گھر سے نکلنا محال ہو جاتا تھا، تو یہ کاروبار بیچاروں کا متاثر ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک خلوص بھی دکھایا ہے کہ وہ جو تھانے دار کبھی ان کی مدد نہیں کرتا تھا، لیکن کبھی کسی بھی کام ان کے دروگا نہیں آیا، اور جب کبھی بھی موقع پڑا لیکن اس سے ملنے کے لیے اس کا کوئی کام ہوتا تو یہ برابر ملنے کے لیے اس کے پاس جاتے، اس سے باتیں کرتے۔ تو ایک مطلب جو اخلاص اور ایک جو خلوص بیان کیا ہے وہ بھی مطلب بہت دیکھنے کی چیز ہے اس کتاب کے اندر۔ پیر جی کوے والے کا شمار جو ہے، پیر جی کوے والے کا ایک خاکہ ہے، اس کا شمار بدماشوں میں ہوتا تھا۔ اب بدماش دیکھیے ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جس وزادار بدماش کا ذکر کیا ہے وہ کس قدر، وہ صرف اس کا کام تھا کہ وہ میں یہاں پہ اس کا جو ڈاکو ہے پیر جی کوے، یہ اس کا شمار جو ہے بدماشوں اور ڈاکوؤں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا ڈاکو تھا جنہوں نے ہر کام شرافت سے کیا۔ پیر جی کوے کا نام غالباً اس کی کالی رنگت کی وجہ سے پڑا، اور کوے کے ساتھ پیر جی کا سابقہ اس لیے لگا کہ انہوں نے بدماشی چھوڑ کر نبی کریم کے قبرستان میں رہنا شروع کر دیا تھا، تو لوگ ان کو پیر جی کہنے لگے تھے۔ لیکن اصلی معنوں میں یہ بڑے شریف قسم کے ڈاکو تھے۔ یہ مطلب اشرف صبوحی کے یہاں مطلب اس طرح سے وہ لکھتے ہیں، کبھی کسی کمزور پر طاقت آزمائی نہیں کی،
بلکہ جہاں رہے سارے محلے کی حفاظت کی، بے کسوں کے وارث بنے، غرض امیروں کو لوٹا اور بھوکوں کا پیٹ بھرا۔ یہ پورا خاکہ مکالماتی انداز میں ہے۔ اس خاکے کا ذرا پیر جی، یہ جو ڈاکو صاحب ہیں، وہ اپنی خود صفات بیان کرتے ہیں، تو ذرا سنیے کیسے ہے کہ بیٹی تم بچہ ہو، اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، ٹھنڈی سانس لے کر یاد رکھو، ایک شریف ڈاکو ان ساہوکاروں، تلک دھاریوں، تسبیح ہلانے والوں سے لاکھ درجے اچھا ہے جو یتیموں کا مال نگل کر ڈکار تک نہیں لیتے، غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ کیا سود خور مہاجن اور کچہری کے ناخدا ترس حاکم ہماری برابری کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک طرح سے جو اس وقت کے قانون داں تھے، جو قانون کے نام پر غریبوں کا خون چوستے تھے اور اپنے آپ کو انصاف پرور کہتے تھے، یہ خاکہ یا یہ اس جیسے اقتباسات وہ ان لوگوں پر ایک طرح سے چوٹ ہیں۔ اچھا، یہ مطلب یہ تو وہ ہے خاکے میں انہوں نے جب یہ جو کھمبی کبابی ہیں یا مطلب پیر جی کوے والے ہیں یا میاں ٹٹرو ہیں یا پھر ان لوگوں کے جو ان کی جو شکل و صورت ہے، جو اس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بھی بہت غضب کا ہے۔ مرزا چپاتی کا حلیہ دیکھیے، ملاحظہ کیجئے، بڑے دلچسپ انداز میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ خدا بخشے مرزا چپاتی کو، نام لیتے ہی صورت آنکھوں کے سامنے آ گئی، گورا رنگ، بڑی بڑی ابلی ہوئی آنکھیں، لمبا قد، شانوں پر سے ذرا جھکا ہوا، چوڑا شفاف ماتھا، تیموری داڑھی، چنگیزی ناک، مغلئی ہاڑ، لڑکپن تو قلعے کے در و دیوار نے دیکھا ہوگا، جوانی دیکھنے والے بھی ٹھنڈا سانس لینے کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈھلتا وقت اور بڑھاپا ہمارے سامنے گزرا ہے، لٹے ہوئے عیش کی ایک تصویر تھے، رنگ و روغن اترا ہوا محمد شاہی کھلونا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ ویسے تو اس کتاب کے جتنے بھی خاکے ہیں وہ سب اپنے آپ میں علیحدہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ ہمیں پڑھتے ہوئے کچھ دلچسپ اقتباسات ملے تو ہم نے آپ کے سامنے کوٹ کر دیے۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے ہمیں کبھی کبھی ایک دم ہنسی آنے لگتی ہے، عجیب طرح کی سچویشن ہوتی ہے، عجیب آڑے ٹیڑھے خاکے کھینچے ہیں، نقوش بیان کیے ہیں اپنے کرداروں کے۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ ان دکانوں پر اپنی ہیں، یہ جو پیشہ وران ہیں، چاہے وہ کبابی ہوں یا نہاری والے ہوں، تو وہ جب لوگوں کے جس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں، شاید دلی کا وہ خاص عوامی لہجہ تھا، وہ حضرت کر کے یا پھر اور اس طرح کے کچھ لفظ جو انہوں نے بیان کیے ہیں، تو مطلب اس کے لطف کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آتی ہے۔ کچھ ایسی سچویشن بیان کر دیتے ہیں کہ اس کی ہنسی آتی ہے، لیکن جب خاکہ نگار جو ہے جب کہیں دلی کے اجڑنے کا ذکر کرتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی دلی کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے، وہاں کے کیسے لوگ تھے، کس طرح سے اجڑ گئے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ مشاہیر فن وہاں موجود تھے، وہ سب کس طرح سے جاتے رہے، تو یہ سب ہم جب سنتے ہیں اور اشرف صبوحی کے قلم سے جب وہ نکلتا ہے تو ہم تھوڑا غمگین بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت دلچسپ زبان ہے جس کو وہ دلی کی زبان کہتے ہیں نا۔ وہ جو میر بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ لکھنؤ جا رہے تھے اور وہ اپنی زبان اس سے ٹانگے والے سے بات نہیں کر رہے تھے کہ بھئی ہماری زبان جو ہے کہیں آمیزش نہ ہو جائے، تو وہ دلی کی زبان ہے، کہتے ہیں نا بھائی دلی والے ہیں۔ تو یہ اشرف صبوحی کی جو زبان ہے نا، دلی والوں کی زبان ہے، اور یہ بہت اس پہ فخر کیا جاتا تھا اس زبان کے اوپر۔ تو یہ ہمیں جو زبان ملے گی دیکھنے کو، جو محاورے، جو ٹکسالی زبان، ضرب الامثال، وہ ہمیں اس کتاب کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ڈکشنری سی مطلب مرتب کر دی گئی ہو، سب گلی کوچوں اور سب اٹھا کر کے زبان اور وہ پورا بیان کر دیا گیا ہے۔ بہت دلچسپ کتاب ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو جب کھولیں گے تو یہ کتاب ریختہ کے اوپر اس کے 2 ایڈیشن موجود ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ریویو۔ آپ ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نواز سکتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ لکھیے، اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی تنقید کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی اگر مشورہ دے رہے ہیں کہ اس طرح سے کر لیجئے، ایسا کر لیجئے، تو آپ یقیناً ایسا کیجئے، اور ہم آپ کے مشوروں کو، آپ کی تنقید کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے۔ بہت شکریہ۔